يا آمنة بشراكي سبحان من أعطاك لحملك بمحمد رب السماء هناك. رمضان ثالث شهرك يا آمنة يا سعدك الله يجمع شملك بسيد الأملاك. ولد الحبيب مفطونا مكحلا ومدهونا وحاجبا مقرونا ونوره كساك. يا آمنة بشراكي سبحان من أعطاك لحملك بمحمد رب السماء هناك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ.
صدقت يا رب العالمين. شہر نبی ہے سامنے آہستہ بولیے دھیرے دھیرے سے بات کیجیے آہستہ بولیے ان سے کبھی نہ کیجیے اپنی صدا بلند ان سے کبھی نہ کیجیے اپنی صدا بلند پیش نبی جو آئیے آہستہ بولیے پیش نبی جو آئیے آہستہ بولیے ان کی گلی میں دیکھ کے رکھیے ذرا قدم ان کی گلی میں دیکھ کے رکھیے ذرا قدم خود کو بہت سنبھالیے آہستہ بولیے خود کو بہت سنبھالیے آہستہ بولیے امجد وہ جان لیتے ہیں سائل کے دل کی بات امجد وہ جان لیتے ہیں سائل کے دل کی بات پھر بھی جو دل مچل اٹھے آہستہ بولیے شہر نبی ہے سامنے
آہستہ بولیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج جس موضوع پہ میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ معاشرے کی تشکیل میں نوجوانوں کا کردار۔ تو جو آیات مقدسہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے تو اس میں عرصہ شباب کی طرف اشارہ ہے کہ یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جاتا ہے اور پھر 40 سال کی پخت عمر کو پہنچ جاتا ہے۔ تو جوانی ایک ایسا عرصہ ہے جس میں ایک طرف انسان کی قوت، شہوت اور ہیجانی کیفیات کا غلبہ ہوتا ہے، دوسری طرف اس کے سامنے ایک لاہ عمل ہوتا ہے کہ معاشرے میں وہ اپنا کون سا کردار پیش کرے کہ وہ معاشرے کے لیے مفید فرد بن سکے۔ تو ایسی کیفیات میں جب نفس اور شیطان کا غلبہ ہو جاتا ہے تو ایک جوان صراط مستقیم سے بہک جاتا ہے، پھر اسے پتہ ہی نہیں چلتا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان بندے کے خون میں گردش کرتا ہے تو وہ انسان کو گمراہ کرتا رہتا ہے، جیسا کہ روز اول سے اس شیطان لعین نے کہا تھا وَبِعِزَّتِكَ لَا أَبْرَحُ أُغْوِي عِبَادَكَ مَا دَامَتْ أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ، کہ اللہ تیری عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کے بدنوں میں روح باقی رہے گی۔ تو اس وقت سے لے کر بچہ پیدا ہوتا ہے اور قبر میں اترنے تک شیطانی قوت اس کو راہ راست سے گمراہ کرتی رہتی ہے، لیکن کامیاب وہ ہے کہ جو اپنے خالق حقیقی کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق اور پیارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے، سنوار لیتا ہے، صراط مستقیم راہ راست اختیار کر لیتا ہے، تو وہ معاشرے کا ایک بہترین فرد بن جاتا ہے۔ ایک طرف وہ جوان ہے کہ معاشرہ جس کی ستم ظریفیوں سے، جس کی بہرا رویوں سے تنگ آ جاتا ہے، اکتا جاتا ہے، حتیٰ کہ والدین بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ کبھی وہ معاشرے میں قتل و غارت گری، چوری، ڈاکہ زنی اور نشہ جیسی مہلک امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے، اسے اپنا ہی پتہ نہیں ہوتا کہ میں کدھر جا رہا ہوں، کس ڈگر پہ چل رہا ہوں۔ تو یہاں اس کے کردار کی تشکیل کے لیے والدین کو بھی اہم کردار ادا کرنا چاہیے، اس کے اساتذہ اور معاشرے کے بہترین افراد کو ان کی ذہن سازی پہ پوری توجہ دینی چاہیے۔ اور حقیقی انقلاب تو دل کا انقلاب ہے۔ سب سے حضرت ضیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے سب سے مشکل کام کسی انسان کے دل کی دنیا کو بدلنا ہے۔ تو ایک جوان کے دل و دماغ کو راہ راست پہ لگا لینا ایک مربی کا کمال ہوتا ہے۔ میرے کریم حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں بھی ایسے لوگ تھے جن کی تربیت آپ نے اس انداز میں فرمائی۔ مثال کے طور پر ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک جوان مجمع میں کھڑا ہو گیا اور اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بدکاری کی اجازت دی جائے۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ یہ کیسی جرت
لیکن قربان جائیے اس آقا نامدار کی تربیت پر اور ان کے اسوہ حسنہ پر کہ جنہیں نکیل ڈالنے کا طریقہ اللہ نے عطا کیا تھا۔ فرمایا نا تم بھاگے ہوئے اونٹ ہو، تمہیں نکیل ڈالنے کا طریقہ اللہ کریم نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ آپ نے اس جوان کو جھڑکا نہیں، فرمایا آگے آ جائیے۔ جب وہ جوان آگے آیا، آپ کے سامنے بیٹھ گیا، آپ نے اس آدمی نوجوان کو جھنجھوڑا اور اس کی ذہنی تربیت اس انداز میں فرمائی۔ فرمایا جوان کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ کوئی آدمی تیری ماں کے ساتھ بدکاری کرے؟ تو جوان نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ، یہ تو میں نہیں برداشت کر سکتا۔ فرمایا تیری خالہ کے ساتھ، تیری پھوپھی کے ساتھ، تیری بہن کے ساتھ حضور نے جس تمام رشتے اس کو گنوا دیے، تو وہ پشپا ہوتا چلا گیا کہ میں یہ تو برداشت نہیں کر سکتا۔ ہر بار سرکار فرماتے پھر لوگ بھی تو یہ پسند نہیں کرتے کہ ان کی ماں بہنوں کے ساتھ کوئی بدکاری کرے۔ بالآخر جب دیکھا کہ اس کی ذہن سازی ہوئی، حضور نے اپنا دست اقدس اٹھایا اور اس کے سینے پہ جمایا، اور سرکار نے فرمایا اللہم طہر قلبہ واغفر ذنبہ، مولا اس کے دل کو پاک کر دے اور اس کے گناہوں کو بخش دے۔ اس کے دل کی دنیا بدل گئی۔ تو یہ وہ انداز تھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانوں کی جس انداز میں تربیت فرمائی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی اسی طرح فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بھی بڑے بہترین انداز میں ارشاد فرمایا اور میری تربیت فرمائی کہ اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنہ تمحها وخالق الناس بخلق حسن۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں مجھے اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کر، جہاں کہیں بھی تو ہو خوف خدا کا غلبہ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ جب اللہ رب العزت کا ڈر ہوتا ہے تو وہاں پھر نہ سیکورٹی اداروں کی ضرورت ہوتی ہے، نہ وہاں پولیس کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہاں انسان کا دل جب اچھائی اور برائی کی تمیز کر لیتا ہے تو پھر اسے قوت اور طاقت کے ذریعے نہیں روکا جاتا، اس کا ضمیر اسے جھنجھوڑ لیتا ہے۔ رات کی تاریکی ہو یا دن کا اجالا، وہ دوسروں کی عزت پہ بھی ہاتھ نہیں ڈالتا، ان کی جان و مال کا بھی تحفظ کرتا ہے۔ اور آگے حضور نے فرمایا اتبع السیئۃ الحسنہ تمحها، کہ برائی کے پیچھے نیکی لے آ جو اس کو مٹا کے رکھ دے، تیری نیکی کا اثر غالب آ جائے اس برائی پر۔ اور آگے فرمایا لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آ، بڑی اعلیٰ تعلیم تھی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ پانی آپ کی بارگاہ میں آیا، آپ نے دینا چاہا تو آپ کے دائیں طرف نوجوان تھا اور بائیں طرف دیگر جلیل القدر صحابہ تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تأذن لی ان اعطی ہؤلاء، جوان تو مجھے اجازت دیتا ہے میں بزرگوں کو پہلے دے دوں پانی، لیکن اس کی اپنی محبت، تو اس نے اپنی طرف سے عرض کی مجھے اللہ کی قسم میں آپ کی بارگاہ سے ملنے والے اپنے حصہ و نصیب پر کسی کو ترجیح نہیں دیتا۔ تو سرکار نے جھڑکا نہیں، ان کے اس حق کا اعتراف کیا اور انہیں پھر وہ عطا کر دیا۔ تو یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا انسانوں کو تربیت عطا کرنے کے سلسلے میں۔ تو لہٰذا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ایسے جوان کی جو راہ راست پہ چل پڑا ہو اس کی فضیلت یوں بیان فرمائی کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، الامام العادل و شباب نشأ فی طاعت اللہ۔ آپ نے فرمایا روز قیامت 7 آدمیوں کو اللہ رب العزت اپنا سایہ عطا فرمائے گا جس دن اور کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے سایہ خداوندی کے۔ تو خود سوچئے جب سوا نیزے کی مقدار پہ سورج ہو اور زمین تانبے کی ہو، لوگوں کے پسینے چھوٹے ہوئے ہوں، ایسے میں جسے رب کریم کی رحمت کا سایہ عطا ہو جائے تو یہ اس کے لیے بڑی فضیلت ہے۔ اس میں اللہ کے محبوب نے 7 آدمیوں کا ذکر فرمایا جنہیں سایہ خداوندی عطا ہوگا روز قیامت۔ ان میں پہلے نمبر پر امام عادل، عدل کرنے والا حکمران، اس کو یہ سایہ خداوندی عطا ہوگا، رحمت کی بدلی اس پہ چھاؤں کیے ہوئے ہوگی۔ لیکن جو ظالم ہوگا، ظلم کرے گا، وہ
اپنا انجام خود بھگتے گا۔ تو یہاں حکمرانوں کی تربیت فرما دی کہ کبھی ظلم کے قریب نہ جانا، ہمیشہ سائے عطفت بن کر امت پہ تم اپنے عطیات جو ہے ان کی بارش کرتے رہنا، تاکہ اللہ کریم کی رحمت اس مشکل گھڑی میں تمہارے اوپر سایہ فگن ہو۔ ساتھ فرمایا شاب نشا فی طاعت اللہ، وہ نوجوان جس کی جوانی یوں گزری ہو کہ وہ اللہ رب العزت کی اطاعت شیاری کرتے ہوئے پروان چڑھاؤ۔ تو جس کی جوانی کا یہ انداز ہو، اب اس نے خواہشات کو قابو کیا، شیطان کا مقابلہ کیا، اپنے نفس کا مقابلہ کیا، روز قیامت اللہ رب العزت اسے یہ شان عطا فرمائے گا، اس بھرے مجمع میں رحمت کی بدلی اس پہ چھاؤں کیے ہوئے ہوگی۔ تو یہ جوانوں کی تربیت اس انداز میں حضور نے فرمائی، اور اس میں ایک ایسا نسخہ بھی عطا فرمایا جو اس ہیجانی کیفیت میں انسان کو کنٹرول کرنے کے لیے بڑا مفید ثابت ہوتا ہے۔ تو فطرت انسانی کا جو تقاضا ہے اس کو پورا کرنے کا آپ نے جو انداز اختیار فرمایا، جو تعلیم ارشاد فرمایا یا معاشر شباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ سرکار نے فرمایا جو تم میں سے، اے جوانوں کے گروہ، جو تم میں سے شادی کی طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ شادی کر لے، اس سے نگاہ پاکیزہ رہے گی، شرمگاہ کی حفاظت ہوگی، اور جس کو یہ طاقت نہیں شادی کرنے کی وہ روزے رکھا کرے، کیونکہ یہ بھی اس کے لیے ایک ڈھال ہوگی۔ تو گویا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت انسانی کے عین مطابق ایک ایسا اصول عطا فرمایا جو انسانی زندگی کو راہ راست پر رکھنے کا ذریعہ ہے۔ لہذا والدین کو بھی، حکمرانوں کو بھی اس طرح بھی ضرور توجہ دینی چاہیے کہ جو علاج اس بے راہ روی کو کنٹرول کرنے کا اللہ کے محبوب نے عطا فرمایا، اس طرف ہماری ضرور توجہ ہونی چاہیے، اور بالخصوص کو ایجوکیشن سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ جوان لڑکوں اور لڑکیوں اکٹھا کرنا یہ مہلک ہے، نقصان دہ ہے۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دور میں آنے والے لوگوں کے لیے بہترین ایک انجام کے بارے میں خبر دے دی کہ جس زمانے میں بھی آؤ نا تو تم یہ ذہن نشین کر لو کہ تمہارا رزلٹ، نتیجہ کس انداز میں نکلے گا، کہ اگر تم نے زندگی اسلامی اصولوں کے مطابق گزاری، تم نفع بخش رہے معاشرے کے لیے، بھلائی کو عام کرتے رہے، ناسور بن کر اپنے والدین اور اپنے علاقے اور معاشرے کے لیے تم نقصان دہ ثابت نہ ہوئے بلکہ ایک مفید انسان کی طرح تم نے زندگی بسر کی، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں روز قیامت کوئی آدمی ادھر ادھر اپنے قدم نہیں چھڑکا سکے گا۔ فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ من عند ربہ حتی یسأل عن خمس، عن عمرہ فیما افناہ وعن شبابہ فیما ابلاہ۔ روز قیامت اللہ کے حضور انسان پابند ہوگا، اس کا قدم ادھر ادھر وہ نہیں ہلا سکے گا۔ 5 سوال ہوں گے۔ پہلا یہ ہوگا بندے اپنی عمر کے بارے میں بتا، اس کو کہاں فنا کر کے آیا۔ دوسرا سوال جوانوں سے ہوگا کہ اب یہ بتا کہ عن شبابہ فیما ابلاہ، اپنی جوانی کے بارے میں بتا، جوانی کہاں گال کے آیا، تباہ کر کے آیا۔ تو اس کے اوپر یہ سوال ہوگا۔ اسی طرح رزق کے بارے میں سوال ہوگا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور معلومات کے بارے میں سوال ہوگا، جس چیز کا پتہ چل گیا تھا اس پہ عمل کتنا کر کے دکھایا۔ تو کوئی ایسا قبرستان نہیں جس کے اوپر یہ لکھا ہو کہ یہ بوڑھوں کا قبرستان ہے، یہ گریو یارڈ بوڑھوں کے لیے نہیں۔ کوئی پتہ نہیں انسان کی جوانی میں موت آ جائے، بچپنے میں موت آ جائے، تو اس انتظار میں رہنا کہ روز قیامت کے سوالات کا جواب میں اپنی آخری عمر میں تیار کروں گا، نہیں۔ نوجوان سوچ، کوئی قبرستان ایسا نہیں جس پہ یہ لکھا ہو یہ فقط بوڑھوں کا قبرستان ہے، کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے، اور سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ روز قیامت کے بارے میں اس کریم محبوب نے کلیئر کر دیا کس انداز میں تم نے وہاں پیش ہونا ہے اور تم سے کیا سوالات ہوں گے۔ اس لیے
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا اغتنم خمسن قبل خمسن، شبابہ کا قبل حرم کا، و صحت کا قبل سقمے کا، و غنا کا قبل فقر کا، و فراغ کا قبل شغلے کا، و حیات کا قبل موتک۔ حضور نے فرمایا 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھ۔ نمبر 1، شبابہ کا قبل حرم کا، بڑھاپا آنے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت سمجھ، اس سے نفع اٹھا لے، لوگوں کی خدمت کر لے، معاشرے میں کوئی مفید کردار ادا کر لے، اپنے فرائض اور واجبات کو ادا کر لے اور اپنے آپ کو سنبھال۔ پھر فرمایا کہ اپنی صحت کو غنیمت سمجھ، اس سے پہلے کہ تجھے بیماری لاحق ہو جائے۔ اور پھر فرمایا جب تیرے پاس ثروت ہے، دولت ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کر، غرباء و مساکین کا خیال رکھ، معاشرے کے اندر اچھی تدابیر اختیار کرنے میں اور فلاحی کاموں میں خرچ کر۔ کیوں کہ کوئی پتہ نہیں کل فقر آ جائے تو خود تنگ دست ہو جائے اور تو لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرے۔ ابھی اس غنا سے، تمنگری سے نفع اٹھا۔ فرمایا فراغ قبل شغلک، مشغولیات اور مصروفیات سے پہلے اپنی فراغت کو غنیمت سمجھ، اور اس کو غنیمت سمجھ کے جتنا ہو سکتا ہے نفع مند کام کر لے۔ فرمایا حیات کا قبل موتک، مرنے سے پہلے اپنی حیات اور زندگی کو غنیمت سمجھ تاکہ تیری زندگی قیمتی ہو جائے اور اس کا رزلٹ اور انجام اچھا ہو۔ جو آدمی ان چیزوں پہ عمل کر لیتا ہے نا، وہ شاعر نے کتنا پیارا شعر کہا، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار، کہ جوانی میں توبہ طائب ہو جانا یہی انبیاء کا شیوہ ہے۔ بوڑھے وقت میں، بڑھاپے میں تو ایک بھیڑیا بھی شکار چھوڑ دیا کرتا ہے، تو توبہ تو وہ جو جوانی میں ہو سکے۔ اس لیے ایسی حال میں بندہ اپنے بارے میں بھی سوچے اور پورے معاشرے کے بارے میں سوچے۔ علامہ اقبال نے بڑے اچھے انداز میں جوانوں کی تربیت فرمائی۔ فرمایا اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو ہے جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ پھر فرمایا کہ پھر ان شاہین بچوں کو بال و پردے، جوانوں کو میری آہ شہر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بال و پردے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ آگے فرماتے ہیں کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ تو علامہ اقبال نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے ایک نوجوان کو کہ وہ اپنی زندگی کو کیسے قیمتی بنائے۔ فرمایا خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمنا کو سینوں میں بیدار کر، جوانوں کو سوز جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے۔ پھر کہتے ہیں ہوا ہے کیوں کند تیرا نشتر تحقیق، ہوتے نہیں کیوں توشے ستاروں کے جگر چاک، اے جوان کیوں کاہلی اور سستی کی زندگی کیوں گزار رہا ہے، اٹھ کیا بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ فرماتے ہیں کہ تیرا نشتر تحقیق وہ ستاروں کے جگر چاک کر دے۔ یہ دور ہے ترقی کا، ٹیکنالوجی کا، اور ٹیکنالوجی میں برتری جسے حاصل ہوتی ہے وہی قومیں دوسروں پہ حکومت کرتی ہیں۔ سارا جہان اس بات پہ آگاہ ہے اور اس پہ گواہ بھی ہے۔ آج بھی اگر ہمارا نوجوان اپنے اندر یہ ہمت پیدا کر لے اور اپنے نشتر تحقیق سے اس کائنات کے رازوں کو دنیا کے سامنے عیاں کرے، اور خاص طور پر ٹیکنالوجی میں، سائنس میں ترقی کر کے اپنے معاشرے کو سنبھالے، اور ادھر اس کی صورتحال یہ ہو کہ اس کی نگاہ میں پاکیزگی ہونی چاہیے، اور جو نگاہ پاک رکھتا ہے نا اسی کا دل پاک ہوا کرتا ہے۔ کیوں کہ نگاہ پاک تو دل بھی ہے پاک تیرا، کہ حق نے کیا ہے دل کو نگاہ کا پیرو۔ سب سے بڑی قربانی اس دور میں نوجوان کے لیے یہ ہے اپنی نگاہوں پہ پہرے دے دے۔ قرآن مجید نے واضح طور پہ یہ کہہ دیا ہے نوجوانوں کو کہ ایمان والے اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، مرد اور عورتیں بھی اپنی نگاہوں کو پست رکھیں،
ان آیات کا مطالعہ ہر وقت کرتے رہنا چاہیے۔ کیوں کہ جب تک بندے کی نگاہ اور دل پاک نہیں ہوتا ترقی کی منزلیں طے نہیں ہوتی، اور اس وقت تک انسان اپنے رب کا وفادار بندہ نہیں بن سکتا۔ غیروں کی عزتیں اس سے وہ محفوظ نہیں رہتی۔ آج کل تو سب کو پتہ ہے، یہ جو ایفسٹین فائل کھلی ہے، اس نے سارے لوگوں کی کلی کھول کے رکھ دی ہے۔ بڑے بڑے حکمران اور بڑے بڑے دعوے دار، انسانی حقوق کے علمبردار، ان کے راز افشا کر دیے گئے، اور یہ افشا ہونے سے دنیا کو ان کا چہرہ کھل کے سامنے آیا۔ عورتوں کے حقوق کے علمبردار ہیں، یہ انسانی حقوق کے علمبردار ہیں کہ جنہوں نے کیسا رویہ اختیار کیا ہے۔ اس لیے بس یہی شعر علامہ کا میں آخر میں پیش کرتا ہوں: آئین جواں مرداں حق و یو بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی۔ جہاں سچ ہو اس پہ ڈٹ جائیں اور ہمیشہ سچ کا ساتھ دیں، اپنے ملک، اپنی ملت، اپنے دین اسلام کی خاطر اپنی زندگی کا ہر لمحہ کوشش کرتے رہیں تاکہ روز قیامت بھی سرخرو ہوں، معاشرے میں سرخرو ہوں۔ آخر میں 2-3 اقتباسات قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے میں پیش کرتا ہوں۔ لاہور میں طلباء سے 30 اکتوبر 1937 کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ تعمیر پاکستان کی راہ میں مصائب اور مشکلات کو دیکھ کر نہ گھبرائیں۔ نو مولود اور تازہ وارد اقوام کی تاریخ کے متعدد ابواب ایسی مثالوں سے بھرے پڑے ہیں کہ ایسی قوموں نے محض قوت ارادی، توانائی، عمل اور عظمت کردار سے کام لے کر خود کو بلند کیا ہے۔ آگے کہتے ہیں: مجھے تو کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ تاریخ میں وہ مقام حاصل نہ کریں جو آپ کے آباء و اجداد نے حاصل کیا تھا۔ آپ میں مجاہدوں جیسا جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور خطاب میں کہا اور نوجوانوں کو، طلباء کے بارے میں کہا کہ نوجوان مسلم طلباء سے بہت سی امیدیں وابستہ ہیں، اور نوجوانوں نے قائد اعظم کی امیدوں کو ٹوٹنے نہیں دیا بلکہ اور زیادہ مضبوط کیا ہے۔ ایک جگہ کہتے ہیں: نئی نسل کے نوجوانوں، آپ میں سے اکثر ترقی کی منازل طے کر کے اقبال اور جناح بنیں گے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ قوم کا مستقبل آپ لوگوں کے ہاتھوں میں مضبوط رہے گا۔ ڈھاکہ میں خطاب میں کہا تھا: میرے نوجوان دوستو، میں آپ کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کسی سیاسی جماعت کے اعلی کار بنیں گے تو یہ آپ کی سب سے بڑی غلطی ہوگی۔ اب ایک جگہ کہا: اب ہم کسی بیرونی طاقت کے غلام نہیں، ہم نے غلامی کی بیڑیاں کاٹ ڈالی ہیں۔ اور مزید کہا کہ میرے نوجوان دوستو، اب میں آپ ہی کو پاکستان کا حقیقی معمار سمجھتا ہوں اور دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی باری آنے پر کیا کچھ کر کے دکھاتے ہیں۔ ایک دفعہ کہا: اپنی صفوں میں مکمل اتحاد اور استحکام پیدا کریں اور ایک مثال قائم کریں کہ نوجوان کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ تو یہ قائد اعظم کے فرامین تھے۔ ایک جگہ طلباء سے خطاب کرتے ہوئے یوں بھی کہا: آپ کو یاد ہوگا میں نے اکثر اسی امر پر زور دیا ہے کہ دشمن آپ سے آئے دن ہنگاموں میں شرکت کی توقع رکھتا ہے۔ آپ کا اولین فرض علم کا حصول ہے۔ یہ بڑا قیمتی نسخہ ہے جوانوں کے لیے۔ روزمرہ ہنگاموں میں شرکت کرنا، جلوسوں میں جانا، اپنا وقت ضائع کرنا۔ قائد اعظم امت کے نوجوانوں کو یوں خطاب کرتے ہیں کہ آپ کا اولین فرض علم کا حصول ہے، جو آپ کی ذات، والدین اور پوری قوم کی جانب سے آپ پر عائد ہوتا ہے۔ آگے کہتے ہیں: آپ جب تک طالب علم رہیں اپنی توجہ صرف تعلیم کی طرف مرکوز رکھیں۔ اگر آپ نے اپنا طالب علمی کا وقت، قیمتی وقت غیر تعلیمی سرگرمیوں میں ضائع کر دیا تو یہ کھویا ہوا وقت کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا۔ اور 18 اکتوبر 1945 کو بلوچستان کوئٹہ میں مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے اجلاس میں کہا: طلبہ سیاست کا مطالعہ ضرور کریں لیکن وہ سیاست کو اپنی تعلیم کا حصہ نہ بنائیں۔ آگاہی حاصل کرتے رہیں لیکن اپنا قیمتی وقت، ٹارگٹ اپنی تعلیم پہ رکھیں۔ پھر کہتے ہیں کہ میرے نوجوان دوستو، آپ اپنی شخصیت کو محض سرکاری ملازم بننے کے خول میں محدود نہ کیجیے۔ اب نئے میدان، نئے راستے اور نئی منزلیں آپ کی منتظر ہیں۔ سائنس، تجارت، بینک، بیمہ، صنعت و حرفت اور نئی تعلیم کے شعبے آپ کی توجہ اور تحسین تجسس کے محتاج ہیں۔ تو لہٰذا یہ وہ ساری تعلیمات ہیں جو قائد اعظم نے ملک کے نوجوانوں کے ساتھ
یہ فکری وابستگی یہ قائد اعظم کا ایک بین ثبوت ہے کہ ان کے نزدیک پاکستان کے روشن مستقبل کی زمام کار صرف اور صرف قابل اور باکردار نوجوانوں کے ہاتھ میں ہی ہو۔ نوجوان قائد اعظم کی فرمودات کو مشعل راہ بنا کر ملک کی سلامتی اور بقا و نظریاتی اور سیاسی استحکام کے لیے بہت بڑا اور اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ کتاب جس نے عرب کے اجڑ جوانوں کے دل موڑ کے رکھ دیے اور وہ امت کے سردار اور سربراہ بن گئے، تو انہی کتاب اور سنت کی تعلیمات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر آج بھی مسلمان نوجوان اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنا چاہے تو حقیقی تبدیلی اسی صورت میں آئے گی۔ اس کے بغیر تبدیلی صرف لفظوں اور باتوں سے نہیں آ سکتی۔ اللہ کریم ہمیں قرآن و حدیث سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علامہ اقبال اور قائد اعظم جیسی شخصیات کے ان فرمودات پات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمارا حامی و ناصر ہو۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف دینی اور عصری تعلیم کا بے مثال ادارہ ہے، جہاں عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، اور ہر سال ہزاروں طلباء و طالبات زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے بابرکت لمحات میں زکوٰۃ و صدقات اور مالی تعاون اس عظیم ادارے تک پہنچا کر اس مشن میں اپنا حصہ ڈالیں۔ درجہ ذیل اکاؤنٹس پر اپنا تعاون ارسال فرمائیں۔